اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میں شمس الدین پیر، ٹیچر گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول آوت کلی، کلسٹر میلال، زون کرالپورہ، ڈسٹرکٹ کپوارہ، آپ 8ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے سامنے حاضر ہوں، اور ہمارا جو سابقہ سبق جو ہم نے شاید نصف پڑھا ہے، آزمائش شرط ہے، اس کو آگے بڑھا کر آج پورا کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر جو ہمیں 2 سوال ان کے جوابات رہے ہیں ان کے جوابات بھی میں لکھوانے کی کوشش کروں گا۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ غور سے سنو گے۔ یہ سننا تھا کہ نوجوان کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس سے التجائیں کرنے لگی۔ کس سے؟ یعنی وہ جو انہوں نے دوست بنایا تھا، جو دراصل پولیس کا مخبر تھا، کہ بھیا تم اپنے دوست کو بچا سکتے ہو، اس نے کہیں جا کر اپنے کسی پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور اس کا سر کاٹ کر لایا ہے، جو رات کے اندھیرے میں ہم دونوں نے گڑھا کھود کر آنگن میں چھپا دیا ہے۔ سرکاری مخبر نے خاتون کو دلاسا دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اور الٹے پاؤں اپنے دوست کی تلاش میں جا نکلا۔ اتفاق سے کچھ دن پہلے شہر میں قتل کی ایک ایسی واردات ہوئی تھی جہاں کوئی قاتل مقتول کا سر کاٹ کر لے گیا تھا۔ مقتول کے وارث کھاتے پیتے لوگ تھے، یعنی امیر تھے۔ انہوں نے قاتل کو سراغ لگانے والے کو نقد انعام دینے کی منادی کرا دی تھی، کیونکہ وہ بہت امیر تھے، اور پولیس بھی قاتل کو تلاش کرنے میں سرگرم تھی۔ ادھر سرکاری مخبر کو جب اس بات کا علم ہوا تو اسے یقین ہو چلا کہ ہو نہ ہو یہ کام اس کے دوست نے کیا ہے۔ دوستی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، یہ بات اس نے کبھی سوچی نہ تھی، کیونکہ وہ لالچی دوست تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے فرائض، منصبی اور انعام کی لالچ میں پولیس کو خبر کر دی، اور پولیس کے عملے کو لے کر اپنے دوست کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس نے اپنے دوست کو گھر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے پولیس کے عملے کو قاتل کی نشاندہی کراتے ہوئے یہ درخواست کی وہ اسے اپنے دوست کا سامنا کرانے کی اذیت سے بچائے رکھے، جس طرح آج لوگ کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف کو چھپ گیا، اور پولیس نے نوجوان کو گرفتار کر کے تھانے پہنچا دیا۔ تھانے دار اشتہاری ملزم کو دیکھ کر خوشی سے پھولا نہ سمایا تھا، یعنی بہت خوش ہوا، اور اس نے فوری طور پر تفتیشی عملے کو ملزم کے اقبال جرم، یعنی یہ ماننا کہ میں نے کروا کر مقتول کا سر اور آلات قتل وغیرہ برآمد کرنے کا حکم دیا۔ یہ سن کر نوجوان نے، جو کسی بھی طرح بھی قاتل دکھائی نہیں دیتا تھا، تھانے دار سے کہا کہ حضور آپ میرے ساتھ میرے گھر تشریف لے چلیے، اعلیٰ قتل اور سری پائی دونوں کی نشاندہی کروں گا۔ تھانے دار نوجوان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے گرجا، مذاق کرتے ہو؟ نوجوان نے دل برداشتہ لہجے میں غمگین یعنی طریقے سے میں جواب دیا کہ جناب میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، آپ مجھے میرے گھر تو لے چلیے۔ تھانے دار نوجوان کے ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچا تو نوجوان کی نشاندہی پر گڑھے میں سے وہ تھیلا برآمد کیا گیا جس میں سری پائے رکھے ہوئے تھے۔ نوجوان نے تھانے دار سے مخاطب ہو کر، یعنی اس کی طرف مخاطب ہوا، کہا کہ حضور مقتول کا سر تو آپ نے ملاقاتہ فرمایا، اب آلات قتل باقی ہیں، ان میں سے ایک آلہ تو میری بیوی ہے جسے آزمانے کے لیے میں نے یہ ڈھونگ رچایا، اور دوسرا آلہ آپ کا وہ مخبر جسے آزمائے بغیر میں نے دوست بنایا تھا۔ اب تھانے دار سمجھ گیا کہ یہ سارا قصہ مخبر محض آزمائش کا تھا، یعنی یہاں پتہ چلا کہ اس نے اپنے باپ کی وہ بات سمجھی تھی، اور اس نے پہلے کس کو، یعنی اپنے بھائی، اپنے دوست جس کو آزمانے کے بغیر اس نے دوست بنایا تھا، جو یعنی اصل میں سرکاری مخبر تھا، اور اپنی بیوی کو آزمانے کے لیے سب ڈھونگ رچا، حقیقت میں اس نے بیچارے نے قتل نہیں کیا تھا،
بلکہ قتل کا ڈھونگ رچایا تھا، جس پر اس کو اپنے دوست نے انعام کی لالچ میں پھنسایا اور بیوی نے بغیر آزمائے ہوئے مخبر کو خبر دی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے بچوں کہ جو بزرگ نے یعنی اس کے باپ نے، اس کے والد نے اس کو بات کہی تھی وہ سچ نکلی، یعنی بغیر آزمائے ہوئے کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب پیارے بچوں یہ ہیں لفظ معنی، یہ آپ خود پڑھو گے پیج نمبر صفحہ نمبر 68 یعنی 68 پر یہ جو الفاظ معنی ہے۔ اس کے بعد ہم نے سوال لکھے ہیں، سوال ہم نے 3 لکھے ہیں۔ آج چوتھا سوال ہے، نوجوان نے قتل کا ڈھونگ کیوں رچایا؟ نوجوان نے یہ سب ڈھونگ اپنی بیوی اور اس مخبر کو جسے اس نے بغیر آزمائے دوست بنایا تھا کو آزمانے کے لیے رچایا تھا۔ دوسرا سوال، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ آزمانے کے بغیر کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور کسی کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے۔ یہ تھا بچوں آج کا سبق جو آج ہم نے 13 جولائی 2020 یعنی سوموار کو پڑھا اور اس کے سوال 2 بھی کیے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ آئندہ بھی اسی طرح پڑھتے رہو گے اور آگے چلتے رہو گے۔ باقی آپ کا اللہ حافظ، باقی السلام۔